اے اللہ کے نبی لیکن آج آپ کے رب نے آپ کو مکہ فتح کروا دیا ہے، آپ کا جو مقام تھا آپ کو دلا دیا ہے، قبلہ آپ کو دلا دیا ہے. ہم یہ سوچ رہے تھے اللہ کے نبی کہ آپ کا گھر اب آپ کو فتح ہو گیا، کہیں آپ ہمارا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی بات سنی، بآواز ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے میرے انصار، اے میرے انصار، اس بات کو یاد رکھو، اب تو جینا اور مرنا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، جیوں گا اور مروں گا سب کچھ تمہارے ساتھ رہے گی میری زندگی. انصار خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ دن قیام کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سو مدینہ واپس چلے جاتے ہیں. مدینہ واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. چاروں طرف امن کا ماحول ہے، دور دور تک اسلام کا جھنڈا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک آخری ٹینشن علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، وہ جو 1,00,000 کی فوج جس کو چکما دے کے 3,000 کی فوج واپس آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹیلیجنس ٹیم خبر دیتی ہے کہ اب روم کے 40,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ کرنے آنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور یہ بات کو سامنے رکھی کہ دیکھو اگر 40,000 کا لشکر مدینے تک آ گیا، یہ جو 23 سال کی محنت ہم نے کی ہے یہ پوری محنت پانی میں مٹ جائے گی، یہ امن کا ماحول ختم ہو جائے گا، یہ دعوت دین کا ماحول ختم ہو جائے گا. لہذا ہم مدینے کے باہر جا کر ہی ان سے لڑیں گے، انہی کے مقام میں گھس کر ان سے لڑیں گے. اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا، 30,000 مسلمان تیار ہو گئے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا، جو کچھ اپنے پاس مال ہے مال لا کر ڈالو، اس لیے کہ 30,000 کا لشکر ہے، ہتھیار درکار ہے، گھوڑے درکار ہے، راشن درکار ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار سامان درکار ہے. تمام صحابہ سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئے. عمر بن خطاب اپنے گھر گئے، جو کچھ سامان تھا 2 حصوں میں بانٹ دیے، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، آدھا یہاں پر جنگے تبوک کے لیے لے کر آ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق کچھ دیر کے بعد اپنا سامان لا کر ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر، ابو بکر یہ تو بتاؤ، عمر آدھا چھوڑ آیا ہے اور آدھا لے آیا ہے، ابو بکر یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں کیا چھوڑائے ہو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر جو کچھ تھا اٹھا لایا ہوں، جو کچھ تھا اٹھا لایا ہوں. اسی بارے میں ہر صحابہ کے اندر تڑپ ہو گئی کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیں گے. یہی بات ایک صحابی کے کان میں پڑتی ہے. وہ صحابی کا عالم یہ تھا کہ جن کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، ایک ہی ہاتھ کے مالک تھے. ان کے کان میں بات پڑی، لیکن وہ صحابی بڑے غریب تھے، زیادہ دولت جائیداد آپ کے پاس کچھ نہ تھی، لیکن پشیما ہو گئے. نبی کی اتباع کرنا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، لہٰذا دل بے قرار ہو گیا. آپ ایک باغیچے میں جاتے ہیں، باغیچے کے مالک سے کہتے ہیں، کیا تیرے باغیچے میں آج ایک دن کا کام ملے گا؟ وہ کہتا ہے، دیکھو اگر کام چاہیے، یہ پانی کی بولی ہے، یہ اونٹ کے چمڑے کا ڈول ہے، دن بھر اس میں پانی کھینچتے جانا، کھیت میں چھوڑتے جانا، شام ہو گئے تو مزدوری آ کے لے کر جانا. یہ صحابی کے دل میں اللہ کے نبی کی تڑپ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ. ہاں کہہ دیے. ایک ہاتھ سے ڈول چھوڑتے جا رہے ہیں، پانی کھینچتے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ڈول چھوڑتے جا رہے ہیں، پانی کھینچتے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ سے ڈول چھوڑتے جا رہے ہیں، پانی کھینچتے جا رہے ہیں. اتنا کھینچنے سے ہتھیلیوں پہ وزن پڑ گیا کہ ہتھیلیوں پہ کھروچے آ گئے اور ہتھیلیوں سے خون لانے لگا. لیکن نبی کی اطاعت کا جذبہ سینے میں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ سینے میں ہے. ایک ہاتھ سے بھی کھینچتے ہیں، دانتوں میں رسی پکڑ کے بھی کھینچتے ہیں، ایک ہاتھ سے بھی کھینچتے ہیں، دانتوں میں رسی پکڑ کر بھی کھینچتے ہیں. جب دن بھر یہ کام کر گئے، اس مالک کے پاس جا کر کہتے ہیں، میں نے جو تو کام بتا تو کام کر دیا، اب میری مزدوری مجھ کو دے دے. وہ آدمی ایک چھوٹی سی بٹی لے کر آتا ہے، اس بٹی میں کچھ کھجور رکھے ہوئے تھے، کہتا ہے تیرے ایک دن کی مزدوری یہی ہے، لے جا. دن بھر کی محنت، بٹی بھر کھجور. پشیما ہو گئے، لے کر تو آج ہی جانا ہے نبی کے پاس، لیکن یہ بٹی 30,000 کا لشکر ہے، اگر اس بٹی میں 30,000 کھجور بھی ہے تو ایک فوج کو ایک ہی کھجور ملے گا. ایک بٹی لیے شرمندگی سے مسجد نبی کی طرف چل پڑے. مسجد نبی کے دروازے پہ چلے گئے اور کھڑے رہ گئے، اندر نہیں جا رہے ہیں. یہ سوچ کر کہ آخر کیا چہرہ لے کر اندر جاؤں، صحابہ کیا کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ ایک کھجور کی بٹی 30,000 کا لشکر. یہ دیکھو سامنے صحابہ نے اتنی ڈھگار بنا دی اپنا اپنا سامان ڈال کر، کھجور کی بٹی میں کیا لے جاؤں. کچھ ہی دیر میں عمر بن خطاب وہاں سے آتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول بھیجتے ہیں، عمر مسجد نبی کے دروازے پہ تیرا بھائی کھڑا ہے عمر، جو اللہ کی راہ میں
اپنے خون پسینے کی کمائی آج خرچ کرنے کے لیے آیا عمر، اس کی اس کھجور کی بٹی کو لینا، اور عمر آج مسجد نبی میں جتنے صحابہ نے اپنا مال ڈالا ہے اس تمام مال کے اوپر اس کی بٹی کو رکھ دو، عمر یہ میں نہیں 7ویں آسمان سے اللہ کہہ رہا ہے، عمر یہ میں نہیں 7ویں آسمان سے اللہ کہہ رہا ہے۔ خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر تیار ہو جاتا ہے، 30,000 کے لشکر کو مدینے سے نکل کر تبوک کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں، ادھر روم کی فوج 40,000 ابھی تیاری میں ہے، کچھ اسٹریٹجی نہیں ہے، کچھ میپس نہیں ہے، کچھ پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں، ابھی تیاری شروع ہونے والی ہے۔ نبی کو انٹیلیجنس ٹیم سے خبر مل گئی، 30,000 کا لشکر لے کے ان کے علاقے میں جیسا پہنچے، 40,000 کو خبر ملی امیر کو کہ مسلمان اچانک آ گئے، ہم کیسا لڑیں گے؟ ارے بھائی فوج لڑنا یہ کوئی بچوں کا ویڈیو گیم نہیں ہے، پلاننگز ہوتی ہیں، اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، مقام فکس کرنا ہوتا ہے، تمام کام ہوتے ہیں۔ پہنچتے ہی ہیبت کھا گئے، اب اچانک سڈنلی لڑنے کے تم قابل نہیں ہیں، لہذا اپنا ایریا چھوڑو، فوری پیچھے ہٹ جاؤ۔ 40,000 پھر ایسا رواب آیا، اپنے ایریا چھوڑے پیچھے ہٹ گئے، مسلمان کچھ دیر تک وہیں پر قیام کیے، جب سامنے والی فوج لڑنے کے لیے نہیں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت کا صحرا سر پر بن کر مدینے کی طرف واپس پلٹ جائے، اور پورے عرب نے اس بات کا مشاہدہ کیا، روم جو اس وقت کا سپر پاور تھا، آج روم بھی مسلمانوں کے جھٹے سے لڑنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، مسلمانوں کے اس ایمان والی فوج سے لڑنے کے لیے آج سپر پاور بھی وقت کا پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا زبردست فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے اس امن کے وقت کا زبردست فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردست دعوت دین کا کام فل فریش کر دیا، اسلام پھیلتے چلا گیا، پھیلتے چلا گیا، پھیلتے چلا گیا، اور جیسا مکہ فتح ہوا، لوگ چوک در چوک، دوغ در دوغ دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 8 سال مکمل ہو گئے مدینے کے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سالہ زندگی باقی ہے، اور آپ کو جس مقصد سے اللہ نے مبعوث کیا تھا وہ مقصد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوتے چلے گئے، کامیاب ہوتے چلے گئے۔ 9 ہجری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہی میں نجاشی کی غائبانہ نماز پڑھائی۔ اسی حدیث کی دلیل سے آج ہم، جیسا کہ حال ہی میں ڈاکٹر اسرار احمد کی نماز جنازہ پڑھی گئی غائبانہ، اس طرح غائبانہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی پڑھائی تھی۔ اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری بیٹی تھی جس کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عثمان سے کہا، عثمان اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی نا عثمان، تو اس کی شادی بھی تمہاری سے کر دیتا۔ 2 بیٹیوں شادی، 2 کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا، منافق الرئیس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو ان کے بیٹے نے بلایا تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آ گئے۔ عمر بن خطاب نے کہا، اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے، اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے، تو منافق الرئیس ہے۔ لیکن اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بار تو کیا اس منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے، آپ کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، اس کے مغفرت کی بات نہیں قبول کی جائے گی، منافق الرئیس ہے۔ اس کے بعد 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مکہ بھیجایا، اور مکے میں حج کے فریش مناسک بتا دیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور آئندہ سال سے کوئی بھی آدمی لنگے ہو کر طواف نہیں کرے گا، پورا احرام باندھ کر اس کو طواف کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جب لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 10واں سال آ گیا مدینے کے اندر، یعنی آپ کی زندگی کے 63ویں ایج کا جو آپ کا سال ہے، 63 ایئرز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مدینے کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب میں حج کے لیے جاؤں گا۔ جو ہی حج کے لیے جانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کیے، 10 ہجری کی یہ بات ہے، 10واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بڑے بڑے صحابہ اس حج کے اندر شرکت کے لیے آ گئے، اور جیسا ہی پورے عرب میں بات معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو آنے والے ہیں، دور دراز سے عرب کے تمام لوگ مکے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے کہ ایک موقع مل جائے نبی کے ساتھ حج کرنے کا۔ تمام صحابہ جمع ہوتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا مہینہ آ گیا،
اور 4 ذی الحجہ کو یعنی حج کے دن شروع ہونے سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ المکہ میں پہنچ گئے اور آپ خیام کر رہے ہیں. 3 یا 4 دن خیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے ہیں. احرام باندھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مینا کا سفر کرتے ہیں. حج کا پہلا